یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور آن ارتھ آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ یہ سارا کام ناطل ارض ننقصها من اطرافها، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے، تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا۔ دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000۔ اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا، لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے۔ نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000، جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے، کوئی جرم نہیں ہے، مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں، نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے۔ ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے۔ یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے۔ نمبر 3، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو، ہمیں محنت دو تب ہم کام کریں، یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر۔ نمبر 4، عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں۔ نمبر 5، اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے، تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا۔ نمبر 6، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکسول ورکرز۔ جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ اب چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے، تو وہ سیکسول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر قتل کوئی قدغن نہ ہو۔ 7،
وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا۔ اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو۔ پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی، اولا تعمیر را ویرا کنن، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی۔ لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام۔